اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اویمر بن مالک خزرجی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک بڑے بزنس مین تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک اور بت پرستی سے منع کرتے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ نے ان کے گھر جا کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کی یہ بے بسی دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس میں کوئی خوبی اور نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا بچاؤ کر لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور رات و دن علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت علمی مجلسوں میں حاضری اور عبادت کی لذت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو تجارت اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ درویشوں کی طرح بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنانا چاہا تو صاف کہہ دیا کہ میں اہل شام کو نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی بنا دیا۔ پھر انہی کے دور خلافت میں سن 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سورج کا لوٹنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو جاتی کہ ابھی غشی طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی اترنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ران سے سر مبارک اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آفتاب غروب ہو چکا تھا لیکن پھر نکل آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور نماز کا ختم کرنے والا تسلیم، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں فرض نماز کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری کی روایت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت درود شریف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ نسائی کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کی تکذیب اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہیں ان کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں جنتی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اہل جنت کو نیند آئے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہٰذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ بہقی فی شعب الایمان کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جان، اولاد، خادم اور مال کے حق میں کبھی بھی ہلاکت کی بد دعا مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کرتے ہوئے دعا کی قبولیت کی گھڑی سے تمہاری موافقت ہو جائے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔